شیخ محمد آفندی روس کے مشائخ میں ایک اور بہت عظیم الشان شخصیت گزری ہے، جن کی قربانیاں اور جن کے شاگردوں کی قربانیاں بہت ہی غیر معمولی ہیں۔ امام شامل، جنہوں نے بعد میں آ کر اس جد و جہد آزادی کا جھنڈا اٹھایا، امام شامل ان شیخ محمد آفندی کے مرشد تھے، کے مرید تھے، ان کے خلیفہ و مجاز تھے۔ بلا شبہ امام شامل کو اپنی آخری جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ایک شمع روشن کر کے گئے، ایک جذبہ بعد میں آنے والوں کو دے کر گئے۔ اور ان کے بعد سلسلے قادریہ کے ایک اور شیخ طریقت تھے، جنہوں نے شمالی قفقاز میں ایک زبردست جد و جہد کی۔ 1860 کی پہلی دہائی میں روسی فوج نے ان کے خلاف ایک بہت بڑی کارروائی کی تھی، لیکن پھر 1877 میں ایک اور مرتبہ اسی سلسلے کے لوگوں نے عوام کو، غریب عوام کو، دبے کچلے لوگوں کو ظالمانہ نظام سے نجات دلانے کی جرأت مندانہ کوشش کی۔ ایک لمبی تاریخ ہے۔ ملک شام کی جنگ آزادی کی قیادت خاندان حبنکہ کے مشائخ نے کی تھی۔ میں ان خاندان کے مشائخ کا شاگرد ہوں۔ شیخ حسن حبنکہ سے میں نے علمی استفادہ کیا ہے۔ اس خاندان کے سینکڑوں مشائخ تھے، علماء تھے، بہت بڑے بڑے اکابرین تھے، جنہوں نے شام کی جنگ آزادی میں قربانیاں دی تھیں۔ الجزائر کی جنگ آزادی میں فرانسیسی کمانڈر نے، فوج کے آرمی چیف نے جن شہداء کا 60 فٹ کا سروں کا مینار کھڑا کیا تھا، وہ شہداء سب کے سب اہل اللہ اور صاحب نسبت بزرگ تھے۔ تصوف بزدلی نہیں سکھاتا، تصوف جانماز پر بیٹھے رہنا نہیں سکھاتا، تصوف مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا سکھاتا ہے، تصوف حق گوئی سکھاتا ہے، تصوف جرأت اور بہادری سکھاتا ہے، تصوف انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک بے چینی اور اضطراب دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ہر چیز اصلی بھی ہو سکتی ہے اور کھوٹی بھی ہو سکتی۔ آپ کی بیوی کی سونے کی انگوٹھی اصلی بھی ہو سکتی ہے اور جعلی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مسلمان اصلی بھی ہو سکتا ہے، کھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح صوفی اصلی بھی ہو سکتا ہے، کھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ کھوٹے سکے کو لے کر تمام اصلی سکوں کے بارے میں اسی طرح کی رائے قائم کرنا کوئی سمجھداری کی بات نہیں۔ اگر ہم دور کیوں جائیں، ہمارے اسی ملک میں، خاص طور پر ہمارے ملک کے جو لیڈر ہیں، مخلصانہ مشورہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر وہ اس ملک کی آزادی کی تحریک کے چلانے والے اور ہمارے ملک کی آزادی کی جد و جہد میں قربانیاں دینے والوں کے ناموں کی فہرست پر نظر تو ڈالیں۔ انہیں تو ان لوگوں کی تاریخ پڑھنے سے فرصت نہیں ہے جو انگریزوں کے مخبر تھے، جنہوں نے انگریزوں سے معافی مانگی، جنہوں نے انگریزوں سے معافی نامہ لکھا، آئندہ عہد و پیمان کیا کہ ہم حکومت برطانیہ کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کی تاریخ پڑھیں جنہوں نے اپنی گردنیں کٹائیں، جو پھانسیوں کے پھندوں پر چڑھے۔ شاملی کے میدان میں ایک دفعہ جا کر دیکھیں، حافظ ضامن شہید جہاں شہید ہوئے، جہاں توپ خانہ انگریزوں کے توپ خانے سے توپ کو کھینچ کر لانے میں کامیاب ہوئے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی، جہاں حضرت نانوتوی کے سر پر گولی چلائی گئی، جہاں حضرت گنگوہی کی گود میں حافظ ضامن شہید نے آخری سانس لی۔ کون لوگ تھے یہ؟ کیا یہ ان کے علاوہ بھی کوئی صوفی اس ملک میں تمہیں نظر آتی؟ یہ اعلیٰ درجے کے تصوف کے امام لوگ تھے۔ کون تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن؟ ان سے بڑا بھی کوئی صوفی تھا؟ کون تھے مولانا محمد علی مونگیری؟ کون تھے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی؟ کون تھے مولانا عبد الباری فرنگی محلی؟ کون تھے مولانا مفتی کفایت اللہ؟ کون تھے مولانا اشرف علی تھانوی؟ کون تھے مولانا حسین احمد مدنی؟ کون تھے مولانا احمد علی لاہوری؟ کون تھے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری؟
کون تھے مولانا فضل حق خیر آبادی، کون تھے مولانا جعفر تھانیسری، کون تھے مولانا عنایت اللہ کاکوروی، کون تھے مولانا احمد اللہ شاہ فیض آبادی، کون تھے یہ لوگ؟ ہے ادب شرط منہ نہ کھلواؤ، تصوف اور صوفیوں کو چند پیسوں میں، جھوٹے صوفیوں کو چند پیسوں میں خرید کر، اور تصوف اور صوفیوں کو نہیں، اسلام کو نہیں، ہندوستانیت کو، اس ملک کی شہریت کو بیچ کر جو لوگ دلالی کر رہے ہیں ظالموں کی، ان کو تم سمجھتے ہو کہ یہ اصلی صوفی ہیں؟ کون تھے مولانا عبید اللہ سندھی، کون تھے مولانا معین الدین اجمیری، کون تھے مولانا حبیب الرحمن بودیوانوی، کون تھے حکیم محمد اجمل خان، کون تھے سید سلیمان ندوی، کون تھے شبیر احمد عثمانی، کون تھے مفتی محمد شفیع دیوبندی، کون تھے مولانا الطاف حسین حالی، کون تھے مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، کون تھے مولانا سبحان الہند مولانا احمد سعید دہلوی، کون تھے مولانا محمد الیاس کاندلوی، کون تھے مولانا ڈاکٹر سید عبدالعلی، کون تھے نواب محسن الملک، کون تھے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، کون تھے مولانا قاری محمد طیب، کون تھے مولانا محمد منظور نعمانی، کون تھے مولانا سید منت اللہ رحمانی؟ یہ سب تصوف کے سلسلوں کے عظیم آفتاب و ماہتاب تھے، اور یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے ملک کی آزادی میں اور ملک کی آزادی کے بعد آزادی کے محفوظ رکھنے میں پورے ملک کے شہریوں کی قیادت کی۔ کیوں پہنچے تھے گاندھی جی؟ جن کا استقبال کرنے کے لیے بمبئی کے بندرگاہ پر پہنچے تھے۔ وہ کون بندہ تھا؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن، جو انگریزوں کی 4-5 سال کی قید گزار کر مالٹا کی جیل سے آئے تھے اور گاندھی استقبال کرنے پہنچے تھے۔ کیا وہ صوفی تھے یا بینڈ باجا بجانے والے اور مزاروں کی چادر بیچنے والے اور خالی ناچ کر گانے کرنے والے اور رقص و موسیقی کرنے والے لوگ صوفی ہیں؟ ٹھیک ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانے کا وقت آیا ہے۔ ہر میدان میں آئندہ آنے والے دنوں میں سچ واضح ہو کر رہے گا اور جھوٹ بے نقاب ہو کر رہے گا، مگر اس کے لیے ضرورت ہے ان لوگوں کی جو اللہ پر یقین رکھتے ہوں، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوں، جو دل سے مانتے ہوں کہ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے،